الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين. وبه قال حدثنا هناد وقتيبة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجتي فقال التمس لي 3 أحجار قال فأتيت بحجرين وروسة فأخذ الحجرين وألقى الروسة وقال إنها ركس. قال أبو عيسى وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود نحو حديث إسرائيل. وروى معمر وعمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه. مولانا باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين. استنجا کی بحث کل آپ کے سامنے گزری. استنجا بالاحجار، استنجا بالحجارہ. آج بتا رہے کہ باب ما جاء فی الاستنجاء بالحجرین. لفظ استنجا نجو سے ہے، لفظ استنجا نجو سے ہے، اور نجو کا معنی آتا ہے جانوروں کے اور درندوں کی غلاظت اور ان کے گوبر. جانوروں کی اور درندوں کی غلاظت، اور پھر اس میں توسع ہو گیا بعد میں یہ انسانی غلاظت پر اور انسانی پاخانے پر بھی اس کا اطلاق ہونے لگا. آیا سمجھ میں؟ ایک مسئلہ یہ ہے. دوسرے بعد حضرات محدثین کہتے کہ نہیں، نجب کا معنی قطع کرنا، ازالہ کرنا. ماخذ اشتقاق استنجا تو استفعال کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے چلا گیا، لیکن ماخذ اشتقاق اس کا نجو غلاظت، درندوں کی غلاظت کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ قطع اور ازالہ کے معنی میں ہے. تو اب معنی ہوگا نجب کا معنی قطع اور ازالہ کے معنی قطع یا ازالت النجاست، نجاست کو، انسانی غلاظت اور نجاست کو زائل کرنا اور ختم کرنا. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ایک لغوی بحث تھی. تیسری بات جو آپ حضرات شبہ میں نہ پڑھیں، نجون اور نجوتن کا معنی اونچی جگہ کی بھی آتا ہے. امام ابو حنیفہ سے جیسے کہ مروی ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ نُلْقِيكَ عَلَى نَجْوَةٍ مِّنَ الْأَرْضِ. ہم آپ کو اونچی زمین پر پھینک دیں گے. تیرے جسم کو، تیرے منحوس جسم کو دریا بھی قبول نہیں کرے گا، بلکہ آپ کو پھینک دیں گے اللہ آپ کا بھلا کر اونچی جگہ پر. نُلْقِيكَ عَلَى نَجْوَةٍ مِّنَ الْأَرْضِ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ. اونچی جگہ پر آپ کو پھینک دیں گے. وہ نجب الگ ہے. سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ خیر، تا اس کے ساتھ لگا ہوتا. اب اس کے بعد مسئلہ سمجھو مولانا. استنجا بالحجارت الواحدہ یا بالحجرین، کیا استنجا کافی ہے یا نہیں ہے، یا بالاحجار الثلاثہ؟ اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے یہ ضروری ہے. تو اس اختلاف سے پہلے 2 باتیں سمجھو کہ وہ اتفاقی ہے. استنجا کے اندر انقاء ضروری ہے. استنجا کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے انقاء اور صفائی بالاتفاق بین الائمۃ الاربعہ ضروری ہے. آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ بالاتفاق بین الائمۃ الاربعہ انقاء ضروری ہے. چنانچہ اگر کوئی آدمی استنجا کرتا ہے لیکن پیٹ اس کا جاری ہے اور پر کچھ نکلتا ہے، صفائی اس کی جب تک نہیں ہوئی تو نفس استنجا کافی نہیں ہوگا. تو انقاء اور صفائی جیسے کہ وَإِن لَمْ يَسْتَجْ إِذَا أَنْقَى أَثَرَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ کل آپ کے سامنے گزرا. انقاء بالاتفاق ضروری ہے. آیا مسئلہ سمجھیں؟ دوسری بات یہ سمجھو، اس پر بھی اتفاق ہے کہ 3 تک اگر کسی نے استنجا کیا، 3 پتھر استعمال کیا، پھر بھی صفائی نہیں ہوئی، گندگی باقی رہی، اس سے زائد 4، 5، 6، 7واں بھی استعمال کرے گا. اس پر بھی اتفاق ہے. آیا مسئلہ سمجھیں؟ ائمہ 4 کا جھگڑا اس میں ہے کہ اگر صفائی 2 پتھروں سے حاصل ہوتی ہے، استنجا بالحجرین 2 پتھروں سے کرتا ہے، تو انقاء تو ہو گیا، لیکن کیا تثلیث واجب ہے؟ تیسرا بھی استعمال کرنا لازم ہے. تو امام شافعی اور امام احمد کے ہاں ضروری ہے انقاء ما تثلیث. بولو، انقاء ما تثلیث. لیکن امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تثلیث کا عدد وہ سنت ہے. تثلیث کی جو عدد ہے وہ سنت ہے. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ خوب سمجھ لینا اس مسئلے کو. ائمہ 4 کے درمیان میں انقاء ضروری ہے.
تم جتنا بھی استنجا کرو، لیکن اگر ان کا صفائی نہیں ہوئی ہے تو وہ استنجا قابل قبول نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی جب تک ان کا نہ ہو۔ یہ اتفاقی چیز ہے۔ دوسری بات یہ بھی اتفاقی ہے کہ 3 مرتبہ کی اور صفائی نہیں ہوئی، 4تھی مرتبہ، 5ویں مرتبہ، 6ٹھی مرتبہ کی ضرورت پڑتی ہے، تو بالاتفاق سب کہتے ہیں کہ اصل چیز ان کا ہے تو 3 سے اوپر بھی چلا جائے تب بھی کریں گے۔ ان 2 باتوں میں اتفاق ہے، لیکن اختلاف اس میں ہے کہ اگر 2 ڈھیلوں سے 2 پتھروں سے صفائی حاصل ہوتی، ان کا ہو گیا، تو اب تیسرا بھی استعمال کریں گے؟ تو امام شافعی اور امام احمد فرماتے ہیں انقاء ما تسلیس، بولو انقاء ما تسلیس، یعنی یہ تسلیس کی عدد ضروری ہے۔ لہذا اگر صفائی حاصل ہو گئی 2 پتھروں سے یا 1 پتھر سے صفائی حاصل ہو گئی، اب تیسرے کو اگر کسی نے استعمال نہیں کیا، صفائی حاصل ہو گئی، وہ وضو بنا کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یہ استنجا قابل ہے، چونکہ تسلیس کی عدد واجب ہے، واجب اس سے رہ گیا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہاں اصل چیز انقاء واجب ہے، تسلیس کی عدد سنت ہے۔ لہذا اگر 2 سے صفائی حاصل ہو گئی، 3 ڈھیلے اس نے استعمال نہیں کیا اور جا کر کے وضو بنا کر کے نماز پڑھی، یہ استنجا معتبر ہے، نماز ہوگی۔ آپ سمجھے ثمر اختلاف سمجھ میں نہیں ہے؟ تو یہ نص فہمی کا اختلاف ہے کہ کس طریقہ پر مسئلہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دلیل، پہلی دلیل یہی ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عبداللہ ابن مسعود کو فرمائے التمس لی 3 احجار، 3 پتھر میرے لیے، چونکہ مکہ مدینہ کی زمین پتھریلی ہے تو اس لیے فرمایا کہ 3 پتھر۔ ظاہریہ کے مسلک نہیں ہے کہ وہ کہتے ڈھیلے سے، اگر مٹی کی ڈھیلے سے استنجا کریں گے استنجا نہیں ہوگا، ظاہریہ کا معنی غیر مقلد، چونکہ حدیث میں آیا 3 احجار، احجار پتھر ان کے ہاں ضروری ہے۔ جمہور کے ہاں پتھر ضروری نہیں ہے، چاہے پتھر ہوں یا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کوئی ڈھیلا ہو، مٹی کا کوئی ڈھیلا ہو، کیچڑ، آیا مسئلہ سمجھ؟ بہرحال حضرت نے فرمایا ابن مسعود کو التمس لی 3 احجار، 3 پتھر میرے لیے تلاش کر کے لاؤ۔ قال ابن مسعود، ابن مسعود فرماتے ہیں فالتمست له 3 احجار، میں نے 3 پتھر تلاش کیے لیکن فلم اجد، نہیں ملے مجھے، فاتیت بحجرین وروثۃ، 2 پتھر اور 1 گوبر لایا میں نے حضرت کو پیش کی، فاخذ الحجرین، حضرت نے 2 پتھر لے لیا، والقى الروثۃ، اور گوبر کو پھینکا، وقال انہا رکس، یہ پلیت ہے اور نجس ہے۔ ظاہر ہے کہ خفترا خفتہ کئی کند بردار بیدار، پلیت پلیتی کو کب ظاہر کرے گی، اس لیے یہ پلیت ہے، اس کو چھوڑ دو۔ حضرت نے 2 پتھروں پر اکتفا کر دیا۔ یہ حضرات اس پر یہ کہتے، خیال کر لینا، مسند احمد کی روایت پیش کرتے ہیں، ابو اسحاق عن علقمہ تھا، ابو اسحاق عن علقمہ کہ تیسری پتھر کا مجھے حکم دیا تلاش کرو، تیسرا پتھر پھر میں نے تلاش کر کے لایا، لیکن آپ حضرات کو یاد رہے کہ وہ روایت بالکل منقطع ہے، ابو اسحاق کے علقمہ سے ان کا سماع نہیں ہے، آیا مسئلہ سمجھ میں؟ وہ روایت ثابت نہیں ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بہت بڑے حضرات کو بھی اس سے دھوکہ لگ گیا۔ وہ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ، اس نے اپنے مسلک کے لیے، مسلک کو درست کرنے کے لیے، وہ بھی سمجھتا ہے کہ روایت منقطع ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ رجال اس کے اللہ کا بھلا کریے کہ صحیح ہے، رجال تو صحیح ہے لیکن سند متصل نہیں ہے، یہ چالاکی اس نے کی ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھ لو کہ یہ روایت اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، اسی طرح 2 پتھروں کا، کہ تیسری والے وہ مسند احمد کی روایت ہے، وہ منقطع ہے، وہ ثابت ہی نہیں ہے، تو ہمارے خلاف۔ دوسری بات آپ حضرات یہ کہ ایک کمال سے استنجا اگلے پچھلے دونوں کا ضروری ہے یا صرف کا؟ الپچھلا یستلزم الاگلا والاگلا لا یستلزم الپچھلا۔ جب آدمی پیشاب پاخانہ کرے گا تو کیا پاخانہ بغیر پیشاب کے کر سکتا ہے چھوٹے؟ تو گناہ گار دونوں جگہیں گناہ گار ہیں۔ اب آپ بتاؤ، اگر ایک پتھر وہ استعمال کرے گا اگلے کے لیے تو پچھلے کے لیے پھر بھی 2 پتھر رہیں گے۔
اگلا بھی 3 سے محروم، پچھلا بھی 3 سے محروم. 2 راستے ہوتے، آپ حضرات کو معلوم ہوگا. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھے؟ اگلا بھی 3 سے محروم اور پچھلا بھی کیا ہے؟ وہ 3. آپ میری فریاد سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یہ کیسی بات ہے کہ شافعی اس میں پھنس گئے. کہتے اگلے والے کو کسی دیوار کے ساتھ لگائیں گے یا زمین کے ساتھ اس کو رگڑیں گے، وہ خشک ہو جائے گا. پچھلے والے کے لیے 3 پتھروں کا استعمال کرنا ہے. سبحانک ھذا بہتان عظیم. سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ میں کسی زمانے میں انشاءاللہ جب موقع ہوگا تو حافظ ابن حجر اور علامہ عینی کے ایک دوسرے پر جو انہوں نے میزائل برسا ہے وہ میزائل بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. آج سبق ذرا لمبا ہے. یہ کس طریقہ پر ایک دوسرے پر یہ تعصب مذہبی، تعصب دینی نہیں کہہ رہا ہوں، تعصب مذہبی. تعصب مذہبی میں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر اگلے والے کے لیے 1 پتھر استعمال کریں گے تو وہ بھی 3 سے محروم، اور پچھلے والے کے لیے 2 استعمال کریں گے وہ بھی 3 سے محروم. آیا مسئلہ سنیں. ایک دلیل یہ ہوگی. دوسری دلیل یہ نسائی کی روایت ہے اذا ذهب احدكم الى الخلاء المكان الخالي اذا ذهب احدكم الى الخلاء فليذهب معه ب3 احجار يستطيب بهن فانها تجزئ عنه. آیا مثلا ابو داؤد میں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ آپ پڑھیں گے اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه ب3 احجار يستطيب بهن فانها تجزئ عنه. 3 پتھر لے جائیے. حضرت عائشہ کی روایت ہے 3 پتھر لے لے. عام طور پر 3 سے یستطیب بہن یستجی بہن صفائی سے حاصل ہوتی. فإنها تجزئ عنہ یہ کفایت کر جاتے ہیں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے 3 پتھر کوئی ضروری نہیں. آیا مسئلہ سمجھ؟ اصل چیز کفایت ہے کہ نجاست اور ازالہ نجاست ہو. تیسری ایک دلیل آپ ابو داؤد میں پڑھیں گے من استجمر فلیوتر. جمرہ جو پتھر استعمال کرے فلیوتر. تا کا عدد 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، 9 ہے، 11 ہے. من استجمر فلیوتر من فعل فقط احسن ومن لا فلا حرج. جو کر لے ایتار، اور تسلیس کے اندر بھی تو ایتار ہے، کر لے تو بہت اچھی بات ہے، نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ چوتھی بات آپ سمجھے اور 5ویں بات وہ یہ ہے اگر ایک پتھر ہے جس کے 3 کونے ہیں، مثلث ہے، 3 کونوں میں سے ہر کونے کو کونے میں مارتا ہے. کیا عرض کر رہا ہوں؟ 3 کونے، بولو 3 کونے، اور ہر کونے کو کیا کرتا ہے؟ کونے میں مارتا ہے. تو یہ 3 احجار نہیں ہے بلکہ حجر واحد لہو 3 اطراف ہے. یہ 3 احجار نہیں بلکہ کیا ہے؟ حجر واحد مثلث لہو 3 جوانب، جس کے 3 جوانب ہیں. یہ معدود 3 نہیں ہے. معلوم یہ ہو گیا کہ معدود، اور آپ بھی کہتے کہ یہ جائز ہے. جب اس معدود کے آپ، جبکہ معدود 3 نہیں ہے تو ہم عدد 3 کو بھی نہیں مانتے. کاش کہ آپ کو سمجھ میں آ جاتا. معدود 1 ہے. عدد معدود کا فرق بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، سمجھے؟ تو یہ ایک پتھر ہے، معدود 1 ہے جس کے 3 جوانب ہیں. تو 3 احجار 3 کا جو عدد ہے وہ بھی ضروری نہیں ہے. آیا مسئلہ سمجھ میں؟ یہ مسئلہ ہے. سبق یہاں تک آپ کا مسئلہ. ان حضرات کے لیے دلیل سمجھو. ان کے لیے دلیل کل آپ کے سامنے حدیث گزری ہے. باب الاستنجاء بالحجارۃ قیل لسلمان. اس میں آگے فرمایا کہ نہانا ان نستقبل القبلۃ بغائط او ببول. حضرت نے منع فرمایا کہ ہم قبلے کا رخ کر دیں بڑے پیشاب کے اندر یا چھوٹے میں. او ان نستنجی بالیمین یا دیں، ان سب پر بات ہوگی. او ان یستنجی احدنا باقل من 3 احجار، یا ہم میں سے کوئی 3 پتھر سے کم استعمال کرے. نتیجہ یہ نکلا کہ 3 پتھروں سے کم استعمال کرنا منہی عنہ ہے، لہذا 3 پتھر مامور بھی ہے. ہاں ملنگو مولوی سمجھا کرو.
3 پتھر سے کم استعمال کرنا منہی عنہ ہے، اور 3 اللہ آپ کا بھلا کرے استعمال کرنا مامور بھی ہوگا۔ اللہ کے بندو یہ سمجھو، الامر بالشیء یوجب تحریم ضدہ یستلزم النہی نہی ضدہ والنہی عن الشیء یوجب ایجاب ضدہ۔ جہاں پر نہی آتی ہے، نہی منہی عنہ کو حرام قرار دیتا ہے لیکن اس کے مقابل ضد کو واجب قرار دیتا ہے، اور امر جہاں آ جاتا ہے وہ اپنے مصداق کو واجب قرار دیتا ہے لیکن اپنی ضد کو حرام قرار دیتا ہے۔ اصول فقہ کا ویسے اپنے خانہ خراب کیا ہے۔ دیکھیے اقیم الصلاۃ مامور بھی ہے، اقیم الصلاۃ مامور بھی واجب ہے، لہذا ترک الصلاۃ جو اس کی ضد ہے وہ حرام ہے۔ آتوا الزکوٰۃ اللہ آپ کا بھلا کرے واجب ہے، اس کی ضد ترک زکوٰۃ اللہ آپ کا بھلا کرے انکار زکوٰۃ وہ حرام ہے۔ معلوم ہو گیا کہ یہ 2 کام دے گا امر آپ کو، جہاں پر مامور بھی واجب ہوگا اور اس کی ضد اللہ کا بھلا کرے حرام ہوگا۔ یہی حال ہے نہیں کا، منہی عنہ حرام ہوگا لیکن اس کی ضد واجب ہوگی۔ ولا تکونوا من المشرکین، مشرک نہ بنو، شرک جب حرام ہے اس کی ضد توحید واجب ہے۔ اما بعد فیا ایھا الناس وحدوا اللہ فإن التوحید رأس الطاعۃ۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ؟ یہاں ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے منع فرمایا کہ 3 پتھروں سے کم استعمال نہ کرو، تو 3 پتھروں سے کم استعمال کرنا اقل من 3 احجار منہی عنہ ہے، لہذا 3 احجار جو اس کے مقابل ہے وہ مامور بھی ہوگا، اور والامر للوجوب، لہذا 3 کا عدد واجب ہو گیا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اور بعض روایت میں صراحتاً ہے کہ یامرون ب3 احجار، 3 پتھروں کا ہمیں حکم دیتے تو خود بخود امر آ گیا۔ 3 پتھروں کا ہمیں حکم دیتے تھے کہ 3 پتھر استعمال کرو۔ کچھ پلا پڑ گیا؟ ہاڑے جواب اس کا میں آپ کو دے چکا ہوں اپنی تقریر کے ضمن میں، جو ہمارے دلائل ہیں، کہ آپ بھی اس بات کو قائل ہے کہ 3 سے اگر کفایت نہ ہو جائے، ان کا نہ ہو جائے، تو 4 5 آپ بھی استعمال کریں گے۔ معلوم یہ ہوگا کہ اس عدد کے وجوب کے آپ بھی قائل نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو نہیں ہے، یہ نہیں تنزیح کے لیے یا تعدیب کے لیے، یہ نہیں تنزیح اور تعبید، اور نظراً علی العادت، عادت کے پیش نظر عام عادت 3 کا ہوتا ہے۔ عام عادت یہ ہے کہ 3 کا ہوتا ہے، تو اس بنیاد پر آپ کو یا آپ یہ کہہ دیں کہ یامرون ب3 احجار، وہ امر استحباب کے لیے، یہ نہیں تنزیح کے لیے یا یہ نہیں تعدیب کے لیے، اور یہاں امر آیا وہ امر استحباب، اس کی وجہ ہے کہ دلائل ہم نے آپ کو پیش کیا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ وہ دلائل جو ہم نے پیش کیا وہ قرائن صارفہ ہے کہ نہیں کو تحریم کے لیے نہیں چھوڑیں گے، یا وہ قرائن صارفہ امر کو وجوب کے لیے نہیں چھوڑیں گے، زیادہ سے زیادہ استحباب نظراً الی العادت۔ اللہ کے بندو کچھ پلا پڑا؟ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اب اس کے بعد رہے گا ٹیٹ۔ مسئلہ آپ کا مسئلہ فقہیہ حل ہو گیا۔ اب ٹیٹ نہیں رہو بلکہ اٹیٹ رہو۔ بولو، ٹیٹ نہیں بلکہ کیا ہے؟ اٹیٹ، اس میں تفصیل ہے، اب خیال کر لینا۔ باب ما جاء فی الاستنجاء بالحجرین وبه قال حدثنا حناد پر گفتگو ہو چکی ہے، علیکم بالحناد وقتیبہ بن سعید اس پر قال حدثنا وکیع، اس پر بھی گفتگو ہو چکی ہے، ان اسرائیل اس پر بھی، من ابی اسحاق، ابو اسحاق السبیعی الحمدانی اس کو کہتے ہیں، اور ایک حمدان ہے جو ایران میں، اس سے کوئی روایت مروی نہیں ہے۔ یہ ابو اسحاق السبیعی الحمدانی، میم کے سکون کے ساتھ مولانا، ان ابی اسحاق ان ابی عبیدہ ان عبداللہ، یہ ابو عبیدہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بیٹے ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود کا جب انتقال ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے، تو اس کی عمر 7 سال کی تھی۔ ابو عبیدہ کے نام، اس کا کنیت بھی یہی ہے، نام بھی یہی ابو عبیدہ۔ دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں، ان کا اللہ کا بھلا کر یہ ہے کہ ان کا نام ہے عامر، اور ابو عبیدہ ان کی کنیت ہے، عامر اس کا نام ہے، ابو عبیدہ ان کی کنیت ہے۔ تیسرا یہ کہ مسئلہ سمجھو، مشہور یہ کہ ان کا سماع اپنے والد عبداللہ سے ثابت نہیں، عبداللہ ابن مسعود سے، لیکن علامہ عینی حنفی اور وہ زور لگاتے کہ نہیں، ان کا سماع ثابت ہے۔ اور تحمل حدیث کے سلسلے میں آپ اصول حدیث میں پڑھ چکے ہوں گے کہ 7 سال کی عمر بھی کافی ہے تحمل حدیث۔ حدیث کو آپ ادا کریں گے بعد البلوغ،
لیکن تحمل حدیث کو سننا سمجھنا 7 سال میں 8 سال میں بھی ہو سکتا ہے. یہ چیز بخاری بھی اس سے بھری ہوئی ہے. چنانچہ اللہ آپ کو زندگی دے دے, آپ پڑھیں گے محمود ابن ربیع. محمود ابن ربیع کے کئی روایتیں انشاءاللہ آج بخاری جلد ثانی میں بھی آئے گا. محمود ابن ربیع کی کئی روایتیں ہیں. وہ تو بالکل چھوٹے تھے لیکن وہ روایتیں نقل کرتا ہے, امام بخاری اس کی تصدیق کرتا ہے. تحمل حدیث آدمی, لیکن بشرطے کہ وہ عرب کا بچہ ہو, بشرطے کہ وہ مہاجر کا بچہ ہو, بشرطے کہ وہ پٹھان اور بلوچ نہ ہو. پٹھان اگر الحمدللہ اس کو 25 سال عمر ہو گئے, اس تک وہ سنم دے ننگ وائیں سنم دے اس تک سنم دے دتا کم زان روان دے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا خوبصورت قسم کا سفید چمڑی اس کی ہوگی, لیکن اللہ کے فضل سے عقل جب تقسیم ہوگی تو پٹھان اور بلوچ وہاں موجود تھے بھی نہیں. بلوچ سے کہ تئی نام کہیں چیڑی چیوش گئے, آپ کا نام کون ہے بلوچ؟ چی. تو یہ جو چھی والے ان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. 7 سال کے بچے شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان کا پوتا فٹ پاتھ پہ بیٹا ہوا, اس کے پاؤں اس طرح لڑک رہے تھے. 4-5 سال کا بچہ تھا, اس طرح پاؤں لڑک رہے, فٹ پاتھ اونچے ہیں. میں نے کہا کہ بیٹا نیچے اتر جاؤ, گر جاؤ گے, زخم لگے گا, چوٹ لگے گی. کہنے لگے ابے اپنے کام سے کام رکھ, میرے مسئلے میں کیوں مداخلت کر رہا. اتنا سا جو بڑی بوتلیں جو پیپسی کی ہوتی ہے نا, پیپسی کی جو بڑی بوتلیں آپ نے دیکھی ہے نا, جس میں 5-6 گلاس آتے ہیں, اتنا سا اس کی اتنی قد ہے. اور وہ پھر بھی ایسے انداز میں گفتگو کر رہا, ابے تو اپنے کام سے کام رکھ, تو اپنے کام سے کام رکھ. سمجھی. اب واللہ عالم یہ شفیع ہمارا بھی بچپن میں یہ بھی ہوشیار تھا. میں شمبو کا لفظ بہت استعمال کرتا ہوں, تو استادوں نے اس کو کہا اوے شمبو, کہا جا شمبو کے بچے. اس نے کہا شمبو کے بچے, کہا باپ تمہارا شمبو کہتا ہے. کہتا ہے پھر باپ جاؤ نا, باپ کے ساتھ بولو نا. سمجھے شمبو, اور تم ملازم ہو ایسی باتیں کرتے ہو. تو استادوں نے کہا کہ ملازم ہم کہاں سے آگے, اگر یہ ملازمت نو کریے تو تمہارا باپ بھی نو کرے. تو شفیع نے کہا کہ جی ہاں میرا باپ تم سے بڑا نوکر ہے, تم ہو غلام ہو اور نوکر ہو اور پھر یہاں باتیں بناتے ہو, جاؤ دفعہ ہو جاؤ باپ کے ساتھ ہو کر. یہ لوگ اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہوتے ہیں. بسا اوقات آج کل کے ماڈل جو ہے نا, یہ موبائل جو چلاتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے باپ کو خدا چلا رہا ہے, ورنہ ہمارے باپ کو موبائل چلانا نہیں آتا. قسم خدا کے اس کے 1-2 آئٹم کا مجھے معلوم ہے. فون آ جائے تو یہ بٹن مارتا ہوں, سنتا ہوں, اور بند کرنا ہوتا ہے تو اس سے بند کرتا ہوں, نمبر ڈائل کرتا ہوں. یہ 3 آپشن ہیں, سمجھ رہے. باقی میں کسی کے نمبر کو سیو کروں, کسی کے نمبر کو سیو کر دوں, یہ مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا. یا اس کی دیگر چیزیں وہ مجھے معلوم نہیں. لیکن اللہ کے فضل سے اللہ آپ سے زیادہ مجھے چلا رہا, مجھے اس کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے. آپ سمجھے نہیں سمجھے. تو حضرت ابو عبیدہ جس کا نام عامر 7 سال اس کی عمر تھی. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اپنے والد سے ان کا سما ثابت ہے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ عالم بعلم ابیہ, بیٹا اپنے ابا کے علم کو زیادہ جانتا ہے. اس کو ذرا یاد کر لینا. عن ابی عبیدہ عن عبداللہ بن مسعود قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لحاجتی, حضرت قضاء حاجت کے لیے نکلے. فقال التمس لی 3 احجار, 3 پتھر میرے لیے تلاش کرو. قال فالتمست له 3 احجار, 3 پتھر میں نے تلاش کیا. فلم اجد, مجھے نہیں ملا. قال فاتیت بحجرین, 2 پتھر وروثۃ, ایک گوبر اٹھا کر کے لایا. فاخذ الحجرین والقى الروثۃ, آپ نے یہ کہ 2 پتھروں کو لے لیا اور گوبر کو پھینکا. وقال انها رکس, ان الروثۃ رکس, یہ پلیت اور نجس ہے. مولانا ابھی آپ نے دیکھا. اب ابو اسحاق آپ کو ملا نہیں ملا. حدثنا حناد و قتیبہ قال حدثنا وکیع عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن ابی عبیدہ. مولانا دیکھو کہ ابو اسحاق اور عبداللہ ابن مسعود دونوں کے درمیان میں ابو عبیدہ کا واسطہ ہے, اور یہاں ابو اسحاق کے شاگرد اسرائیل ہے. آپ کو مل گیا؟ ہاں چھوڑا, ملا نہیں ملا. یہ ابھی امام ترمذی آج جتنا ناراض ہے کہیں بھی اتنا ناراض نہیں ہے. ایک باب کے اندر 3 مرتبہ قال ابو عیسیٰ کہا, جو کہتا بھی نہیں اس طرح, کبھی 2 مرتبہ یا 1 مرتبہ کہتا. لیکن آج سخت ناراض ہے, پتہ نہیں اٹک والے کو دیکھ کر کے ناراض ہو گیا یا کیا ہوگا. 3 مرتبہ اس نے قال ابو عیسیٰ کہا ہے. ابو اسحاق کے 6 شاگرد ہیں, بولو
ابو اسحاق کے 6 شاگرد ہیں اور ان کی 4 سندیں بنتی ہے، 5 سندیں بناؤ بھی آپ کی مرضی ہے، 4 سندیں ان کی بنتی ہے، ابھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ 4 سندیں ان کی بنتی ہے اور ان 4 سندوں کے درمیان میں اختلاف ہے، 2 باتوں میں اختلاف ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ابو اسحاق اور سیدنا عبداللہ بن مسعود ان کے درمیان میں 1 واسطہ ہے یا 2 واسطے ہیں؟ تو 4 شاگرد 1 واسطہ نقل۔ آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں؟ ابو اسحاق السبیعی الحمدانی اور عبداللہ ابن مسعود ان کے درمیان میں 1 واسطہ ہے یا 2 واسطے ہیں؟ تو 4 شاگرد 1 واسطہ نقل کرتے، 4 شاگرد 1 واسطہ نقل کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ 1 واسطہ نقل کرنے کے بعد وہ واسطہ کس کا ہے؟ وہ ابو عبیدہ کا ہے یا علقمہ کا ہے؟ 2 الگ نقل کر رہے، 2 الگ نقل، 2 ابو عبیدہ کو، جیسے کہ یہاں آپ دیکھ رہے اسرائیل والی سند میں ابو اسحاق السبیعی اور عبداللہ ابن مسعود کے درمیان میں ابو عبیدہ کا واسطہ ہے، اور کیس وہ بھی اسی طریقہ پر نقل کرے گا۔ باقی عمار اور معمر وہ علقمہ کا واسطہ نقل کریں گے۔ ایک اختلاف یہ ہے، تو 4 شاگرد 1 واسطہ نقل کرتے ہیں، لیکن ان میں بدقسمتی سے اختلاف یہ ہے کہ وہ واسطہ کون ہے؟ تو 2 ابو عبیدہ کو نقل کریں اور 2 علقمہ کو نقل کریں، اور 2 شاگرد، 4 میں سے 2 شاگرد وہ ہے کہ بین سیدنا ابی اسحاق الحمدانی و بین سیدنا عبداللہ ابن مسعود، ان کے درمیان 2 واسطہ نقل کرتے ہیں، 2 ہے، زکریا اور زہیر، بولو زکریا اور زہیر۔ لیکن پھر بدقسمتی سے ان کا آپس میں اختلاف ہے۔ وہ اختلاف یہ ہے کہ زہیر 2 واسطہ ابو اسحاق السبیعی اور عبداللہ بن مسعود کے درمیان الگ نقل کر رہا ہے، وہ الگ، اور حضرت اقدس زکریا بن ابی زائدہ وہ 2 الگ نقل کر رہے ہیں۔ بس یہ ہے، یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب ہو گیا 3 قال ابو عیسیٰ ہے۔ پہلے قال ابو عیسیٰ میں اس اضطراب کو بیان کیا، سند کے اس اختلاف کو۔ دوسرے میں آپ نے اسرائیل کی سند کو ترجیح دی ہے قال ابو عیسیٰ میں۔ تیسرے میں آپ نے زہیر پر بمباری کیا کہ زہیر سے روایت لینا ہی نہیں ہے، جبکہ امام بخاری نے زہیر سے لیا ہے۔ باب لا یستنجا بروث، بخاری شریف میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے جلد اول کے اندر، باب لا یستنجا بروث، اس کے اندر مسئلہ آئے گا۔ پھر سے عرض کر رہا ہوں، 3 قال ابو عیسیٰ ہے۔ پہلے قال ابو عیسیٰ سے سندوں کے اختلاف کو بیان کیا، دوسرے قال ابو عیسیٰ سے اسرائیل کو ترجیح دی ہے، تیسرے قال ابو عیسیٰ سے زہیر پر بمباری کی ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ پہلے والے اس میں اضطراب میں قال ابو عیسیٰ سے اضطراب بیان کیا، وہ اختلاف ہے کہ حضرت کے 6 شاگرد ہیں، اسرائیل، کیس، عامر، عمار، زکریا بن ابی زائد، زکریا اور زہیر، 4 ایک واسطہ نقل کرتے، بین ابو اسحاق السبیعی اور بین سیدنا عبداللہ بن مسعود، 4 حضرات 1 واسطہ۔ لیکن ان 4 میں آپس میں اختلاف کہ وہ واسطہ کون ہے؟ تو کیس اور اسرائیل یہ دونوں کے دونوں ابو اسحاق اور عبداللہ کے درمیان میں ابو عبیدہ کا واسطہ نقل، اور باقی معمر اور عمار یہ کس کا؟ علقمہ کا واسطہ نقل کرتے ہیں۔ اور حضرت زہیر اللہ کا بھلا کرے وہ 2 واسطے الگ نقل کرتا ہے، اور حضرت زکریا 2 واسطے الگ نقل کرتے ہیں۔ یہ 2 آدمی 2 واسطے والے ہیں، لیکن 2 واسطے والوں کا آپس میں جھگڑا ہے۔ لیکن میری بدقسمتی آپ کی کتاب یہ مکتبۃ البشریٰ والی بھی غلط ہے، آپ کی پرانی کتاب بھی غلط ہے، آپ کے سب غلط ہے۔ وہ غلطی میں آپ کو بتا دوں گا، اس کو ٹھیک کر دینا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ غلطی آپ کو میں بتا دوں گا، اس کو ٹھیک کر دینا، میری تقریر اسی کے مطابق چل رہی ہے۔ اب یہ ہو گیا مسئلہ مولانا، اب چلیے گا، ابھی تک سفر میرا اور آپ کا باقی ہے۔ قال ابو عیسیٰ وہکذا روا قیس بن ربیع ھذا الحدیث عن ابی اسحاق عن ابی عبیدہ عن عبداللہ، نہ وہ حدیث اسرائیل، تو ہکذا کی تشبیہ ہو گئی، جیسے کہ اسرائیل نے ابو اسحاق اور عبداللہ بن مسعود کے درمیان ابو عبیدہ کا واسطہ نقل کیا، تو اسی طرح قیس بن ربیع نے وہکذا روا قیس بن ربیع ھذا الحدیث عن ابی اسحاق عن ابی عبیدہ عن عبداللہ بن مسعود نہ وہ حدیث اسرائیل۔ ٹھیک ہے، یہ 2 شاگرد ہو گئے، قیس اور اسرائیل، یہ ایک واسطہ نقل کرتے لیکن ابو عبیدہ کا۔ اب 2 اور آ رہے ہیں، وربا معمر و عمار بن رزیق عن ابی اسحاق عن علقمہ عن عبداللہ بن مسعود، یہ 2 بھی ایک واسطہ نقل کرتے ہیں، لیکن ابو اسحاق اور عبداللہ کے درمیان میں واسطہ ان کا الگ ہے، حضرت علقمہ۔ اڑے ہو گیا، ٹائٹ رہے گا استاپ دغا دغا۔ اب یہ 4 شاگرد یہ فارغ التحصیل ہو گئے، 2 باقی ہے، سمجھ رہی میں؟
دو شاگرد باقی ہیں. وروا زہیر عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابی الاسود بن یزید عن عبداللہ. آپ حضرات دیکھ رہے ہیں ابو اسحاق السبیعی اور عبداللہ ابن مسعود کے درمیان میں زہیر 2 واسطہ نقل کرتا ہے, عبد الرحمن ابن الاسود اور ایک عبد الرحمن کا. پھر عبد الرحمن اپنے والد اسود ابن یزید سے نقل کر رہا ہے, سمجھے, باپ اور بیٹا 2 واسطے ہیں. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ ابو اسحاق السبیعی کی درمیان میں اور عبداللہ ابن مسعود کے درمیان عبد الرحمن ابن الاسود اور اس کے والد اللہ کا بھلا کریے کہ اسود ابن یزید. اللہ کے بندوں کچھ والا پڑھا نہیں پڑھا, یہ ہے. امام بخاری نے اسی کو ترجیح باب لا یستنجى بروث, اسی کے اندر انشاءاللہ مسئلہ چلے گا. وروى زهير عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن الاسود عن ابي الاسود بن يزيد عن عبد الله. وروى زكريا بن زائدة, یہ چھٹا شاگرد ہے, زکریا بن زائدہ عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن بن یزید عن عبد اللہ. دیکھیے یہاں ابو اسحاق اور عبداللہ بن مسعود کے درمیان میں ایک واسطہ جو کہ یہ غلط ہے. اڑے ہو گیا. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہندوستانی نسخوں میں بھی غلط ہے, یہاں بھی غلط ہے. مکتبۃ البشرا والی بنگالی برمی نے صحیح کیا, ماشاءاللہ, تیر مارا ہے اس نے. اڑے کچھ والا پڑھا. اب یہاں آپ سند اس طرح لکھیں گے, وروا زکریا بن زائدۃ عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن بن یزید عن الاسود بن یزید, اپنے بھائی اسود بن یزید سے نقل کر رہا, عن عبد الرحمن بن یزید عن الاسود بن یزید. اس کے بعد لکھو گے عن الاسود بن یزید عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. اس کو حاشیے پر لکھ لو مولوی صاحب. ارے اور سمجھ میں آ گیا. عبد الرحمن بن یزید وہ اپنے بھائی اسود بن یزید سے نقل کر عن عبداللہ بن مسعود وہذا حدیث فیہ اضطراب. اس حدیث میں اضطراب کا معنی آپ کے سامنے گزر چکا ہے. قال ابو عیسیٰ, یہ دوسرا ہے. تو یہ سند کا اختلاف تھا, جو 4 سندیں بناؤ, 6 سندیں بناؤ, 5 بناؤ, کوئی مسئلہ نہیں. قال ابو عیسیٰ سنت عبداللہ بن عبد الرحمن. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عبد الرحمن امام دارمی سے, میں نالائق قسم کا آدمی ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ اگر آپ کو موقع دے دے, کس کو خدا توفیق دے گا کہ وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے؟ شکر ہے الحمدللہ. اللہ اگر آپ کو فقاہت کی نعمت اگر آپ کو چاہیے تو حدیث میں مسند دارمی زبردست چیز ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ, یہ عبد الرحمن دارمی کی, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ مجتہد کے لیے ضروری ہے آیات الاحکام جو 500 اور احادیث الاحکام جو 2000 کے لگ بھگ, ان کا علم بھی رکھتا ہو اور ساتھ ساتھ لغت کو بھی جانتا ہو, اصول فقہ کو بھی جانتا ہو, اور ابو داؤد اور مسند دارمی کا علم رکھتا ہو, وہ مجتہد بن سکتا ہے. ہمارے زمانے کے الحمدللہ مجتہدین کو اجتہاد کا نصاب بھی معلوم نہیں کہ کیا نصاب ہے. جیسے کہ وفاق والوں کو بھی نصاب معلوم نہیں ہے. کچھ بڑے پڑھ گئے مولانا, آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ چنانچہ میں نے ابو داؤد کئی سال جامع فاروقی میں نے پڑھائی. سب سے پہلے جب حضرت جی نے مجھے کہا کہ آپ مسلم شریف, میں نے کہا مجھے مسلم نہیں چاہیے, اور بخدا مجھے بخاری بھی نہیں چاہیے, ابو داؤد چاہیے مجھے. آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ترمذی کی خوشبو الگ ہے, ابو داؤد کی الگ ہے, مسند دارمی کی خوشبو الگ ہے. بہت بہترین چیز ہے مولوی صاحب. جس استاد کو, میرے بھائی کو مولانا عبد الرزاق دامت برکاتہ اللہ علیہ, بڑا قابل آدمی, جامع فاروقی, حضرت جی کو حضرت نے دی تھی مسلم شریف, نہیں ان کو ابو داؤد دی, مسلم شریف مجھے دیے. میں نے کہا حضرت مجھے مسلم نہیں چاہیے, بخاری بھی نہیں چاہیے, بس مجھے ابو داؤد چاہیے جو عبد الرزاق کے پاس ہے. فرمایا پھر آپ اور عبد الرزاق تبادلہ کریں. میں نے عبد الرزاق سے کہا, اس نے کہا سبحان اللہ, مسلم شریف جو مل رہا تو پھر کیا ہے, حالانکہ وہ کھو گیا میں پا گیا, حالانکہ وہ کیا ہے, کھو گیا میں کیا ہے, پا گیا. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اس لیے ابو داؤد کے آخر تک اس میں ذوق آپ کے ہونی چاہیے مولوی صاحب. نفس کتاب سمجھے, فضول باتیں ادھر ادھر کی نہ کریں. قال ابو عیسیٰ سألت عبداللہ ابن عبد الرحمن الدارمی ای الروایت فی هذا عن ابی اسحاق الصحو. اس سلسلے میں باب ما جاء فی الاستنجاء بالحجرین میں ابو اسحاق کے کون سی روایت ابو اسحاق سے زیادہ صحیح ان کے شاگردوں کے؟ فلم یقذ فی بشیء, آپ نے کسی قسم کا فیصلہ نہیں کیا. وسألت محمدا, پھر میں نے امام بخاری سے پوچھا عن ھذا, اس بارے میں. فلم یقذ فی بشیء, اس نے بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا, اس اضطراب کو رفع نہ کر سکے. لیکن کہتے ہیں کہ اس کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے زہیر کو ترجیح دی جو 5ویں ہے.
وَكَأَنَّهُ رَعَى حدیث زہیر عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابیہ عن عبد اللہ، گویا کہ امام زہیر وہ حضرت ابو اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابیہ اپنے والد اسود بن یزید سے عن عبد اللہ، اشبہ بالصواب، اس کو اشبہ بالصواب اس نے پایا، اسی لیے ووضعہ فی کتابی الجامع، اور آپ اپنے کتاب الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایام بخاری شریف میں رکھا۔ بخاری چونکہ جامع اور ترمذی بھی جامع، اڑے کچھ پہلے پڑھا اور تیسری جامع صدیقی ہے۔ عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن الاسود عن ابیہ عن عبداللہ بن مسعود، اس روایت کو گویا کہ امام بخاری نے صحیح سمجھا ہے۔ یہ انشاءاللہ آئے گا باب لا یستنجا بروسن، میں نشاندہی کر کے آپ کو بتا۔ اس کو دیکھا رعا کا مفعول ثانی اشبہ بالصواب، اس کو اشبہ بالصواب درست، اس لیے وہ وضعہ فی کتابی الجامع۔ یہ ہو گیا جی دوسرے قال ابو عیسیٰ سے اللہ آپ کا بھلا کر یہ بتا دیا۔ وَأَسَوْ شَيْءٍ، تو دوسرے سے صحت اصل چیز یہ، دوسرے قال ابو عیسیٰ کا اصل موضوع یہ، وَأَسَوْ شَيْءٍ فِي هَذَا عِنْدِي حدیث اسرائیل وقیس عن ابی اسحاق، میرے ہاں اس سلسلے میں اسرائیل اور قیس کی روایت ابو اسحاق عن ابی عبیدہ عن عبداللہ بن مسعود یہ زیادہ صحیح ہے۔ تو دوسرا قال ابو اسحاق کا اصل موضوع لہو یہی ہے کہ اسرائیل کی روایت کو ترجیح باقی پر، ان کی روایت اصح ہے۔ اڑے تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقہ بچو، کیوں جی؟ اب ترجیحات بیان کر رہا، لأن اسرائیل اثبت و احفظ لحدیث ابی اسحاق من ہؤلاء، اس لیے کہ اسرائیل وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ زیادہ اثبت اور احفظ ہے، یادداشت اس کی مضبوط ہے۔ اپنے دادا جی ابو اسحاق السبیعی الحمدانی ان کا دادا ہے مولوی صاحب، اپنے دادا جی کی روایتوں کو دوسر من ہؤلاء باقی کے مقابلے میں، باقی جتنے روات ہیں ان کے مقابلے میں زیادہ وہ یاد ایک سلسلہ یہ ہے کہ وہ دادا جی کا علم زیادہ رکھتا ہے، جیسے کہ ہمارے صاحبزادے فرماتے میرے دادا جی نے یہ فرمایا کرتے تھے، جس زمانے میں مدرسے کے اندر میں یہ کہ الو بیچا کرتا تھا جنیدہ پتریا، کچھ بلا پڑ گیا، ہمارے والد صاحب بڑے تھے، سمجھتا ہے والد صاحب بڑا تھا آپ کا۔ وَتَابَوْا عَلَى ذَلِكَ قیس بن ربیع، اور اس پر چونکہ دوسرا مسئلہ قیس بن ربیع کا ہے۔ وَسَمِعْتُ أَبَا مُوسَى محمد المثنى يقول، اور میں نے ابو موسیٰ محمد المثنى کو سنا، وہ فرماتے سمیت عبد الرحمن بن مہدی، میں نے عبد الرحمن بن مہدی کو، ان کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ سنا، وہ فرماتے یقول ما فاتنی الذی فاتنی من حدیث سفیان الثوری عن ابی اسحاق، ابو اسحاق سے سفیان ثوری کی جتنی حدیثیں مجھ سے چھوٹی ہے نہیں چھوٹی ہیں مگر اس وجہ سے چھوٹی ہے الا لما اتکلت به، میں نے ان حدیثوں میں اعتماد کیا الی اسرائیل، اسرائیل پر۔ ابو اسحاق کی روایات میں سفیان ثوری سے لیا کرتا تھا، میں سبق میں جاتا تھا، عبد الرحمن بن مہدی کہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ابو اسحاق کی جو روایت ابو اسحاق سے، میں سفیان ثوری کے سبق میں جاتا تھا، لیکن ابو اسحاق کی جو روایتیں ان کو سننے کی مجھے سفیان ثوری سے ضرورت نہیں تھی، بلکہ اسرائیل سے سنتا تھا کہ وہ اپنے دادا جی کی روایتیں زیادہ صحیح سنائیں گے۔ اور سمجھ میں آ گیا؟ تو پیچھے سے ترجمہ کرو گے۔ سمیت عبد الرحمن بن مہدی، میں نے عبد الرحمن بن مہدی کو سنا، یقول و فرماتے ما فاتنی الذی فاتنی من حدیث سفیان ثوری عن ابی اسحاق، ابو اسحاق سے سفیان ثوری کی کوئی حدیث مجھ سے نہیں چھوٹی ہے کسی بھی وجہ سے، مگر اس وجہ سے چھوٹی ہے، سفیان ثوری کے سبق کو میں ضائع نہیں کرتا تھا، لیکن ابو اسحاق کی روایتیں میں اسے نہیں سنتا تھا، کیوں؟ الا لما اتکلت به، اس وجہ سے کہ میں بھروسہ کرتا تھا، اعتماد کرتا تھا اسرائیل پر، لأن اسرائیل کان یاتی بحدیث ابی اسحاق السبیعی، یاتی بھی ابو اسحاق السبیعی کی روایتوں کو وہ بیان کرتا تھا اتم من سفیان ثوری، سفیان ثوری سے زیادہ۔ سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ ہاں ملنگو، افضل کو ذکر کر دیا، مفضول کو ذکر نہیں کر دیا، میں نے مفضول کو ذکر کر کے آپ کو بتا، کان یاتی بھی بحدیث ابی اسحاق السبیعی، ابو اسحاق السبیعی کی حدیث کو لاتا تھا اتم من سفیان ثوری، سفیان ثوری سے زیادہ۔ ہو گیا مولانا؟ یہ دو ہوگی۔ اب ہو گیا خلاصہ یہ نکلا کہ اسرائیل کی روایت کو نہیں، اس کے اسرائیل کی روایت کو ترجیح دی زہیر پر، زہیر پر اس کو ترجیح دی اور کہا قیس بن ربیع ان کا متابع موجود ہے، بولو قیس بن ربیع ان کا متابع موجود ہے۔ جواب یہ ہے کہ حضرت زہیر کے 4 متابع موجود ہیں، سمجھے؟ یوسف ابن ابی اسحاق، بولو یوسف نے ابی اسحاق عن ابی اسحاق 1، یحییٰ ابن ابی زائدہ 2،
لیث ابن ابی سلیم 3 اور قاضی شریک 4. ختم ہو گیا. شریک شریک. یوسف ابن ابی اسحاق اس کا بیٹا. دوسرا میں نے عرض کیا کہ یحییٰ ابن ابی زائدہ. تیسرا لیث ابن ابی سلیم اور چوتھا قاضی شریک. حضرت زہیر کے 4 متابع موجود ہیں. تو کیا والچار خیر من الایک، بولو والچار خیر من الایک. جس کے سپورٹر انتخابات میں جمہوریت میں یہی ہوتا ہے 4 ووٹ جو وہ جیت گیا، ایک والا کہاں جیتے گا. باقی مسئلہ رہ گیا کہ جی حضرت عبد الرحمن بن مہدی فرماتے ہیں میں ابو اسحاق کی روایتیں اسرائیل سے لیتا تھا لیکن میں سفیان ثوری سے نہیں لیتا تھا، اس لیے کہ سفیان ثوری اتنا ابو اسحاق کی روایتیں مکمل بیان نہیں کرتا اور اسرائیل زیادہ اچھا بیان کرتا. تو آپ نے سفیان ثوری کو مفضول قرار دیا، اسرائیل کو افضل قرار دیا. ہمارا جھگڑا زہیر کے ساتھ ہے. تم زہیر کو ہراؤ، تم نے تو سفیان ثوری کو ہرایا. یہ بھی سمجھ میں نہیں ہے. منچ کو یم تھمبور منچ میں سرایت. ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کیا تو کیا کہہ رہا ہے. آخر آپ لوگ کچھ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے. جو نشان آپ کو لگانا تھا لگا نہ سکے، جو آپ نے لگائے وہ لگانا نہیں چاہیے تھا آپ کو. آپ کہتے کہ اسرائیل سفیان ثوری کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے اور اثبت اور احفظ ہے سفیان ثوری کے. اس لیے عبد الرحمن بن مہدی کہتا ہے کہ میں ابو اسحاق کی روایتیں سفیان ثوری سے نہیں لیتا تھا بلکہ اس کے پوتے سے اسرائیل سے لیتا. تو اسرائیل وہ سفیان ثوری کے مقابلے میں احفظ ثابت ہو گیا. تو زہیر کو ہرا دے، اس کو جتا دے، پھر ہم دیکھیں گے. اور سمجھ میں آگے نہیں آئی. چلیے گا مولوی صاحب، میں غصے میں ہوں، سمجھے. تیسرا قال ابو عیسیٰ و زہیر فی ابی اسحاق، اور زہیر فی احادیث ابی اسحاق، ابو اسحاق کے حدیثوں کے بیان کرنے میں لیس بذاک اس مقام کا نہیں ہے جو اسرائیل کا ہے. لأن سماعہ منہ بآخرۃ کا معنی فی آخر عمری. اس لیے کہ زہیر ان دنوں میں آیا، ان کا سماع ابو اسحاق سے آخری عمر میں ہے، اور ابو اسحاق بوڑھا ہو گیا اور اس کا جو پوتا تھا اسرائیل جب اسے روایت کرتا تھا اس وقت ابو اسحاق جوان تھا. والجوانی خیر من الپیری، بولو والجوانی خیر من الپیری. لہذا یہ زہیر جن دنوں میں آیا ہے حضرت کے پاس، ابو اسحاق کے پاس، اس وقت ابو اسحاق بوڑھا ہو گیا تھا اور بوڑھوں کو کوئی پتہ نہیں چلتا. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. اور حضرت جوانی میں گیا ہے اور ان کا پوتا اسرائیل وہ جوانی میں گیا. جواب یہ ہے کہ یہ تو چلو یہ تو ہو گیا، ابو اسحاق اس کو زہیر بڑھاپے میں گیا. وہ جو 4 جو مطابق وہ بھی بڑھاپے میں گئے، جو 4 جو مطابق بتا دے وہ بھی سارے کے سارے بڑھاپے میں گئے تھے. آپ لوگ اردو سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے. یہ ہے جنے دا پتر. اور پھر ایک مسئلہ اور سمجھ لینا، پھر ایک مسئلہ اور سمجھنا، پھر ایک مسئلہ اور سمجھنا، پھر ایک مسئلہ اور سمجھنا. وہ یہ طے شدہ ہے کہ زہیر ثقہ ہے اور وہ سند کے اندر 2 کا اضافہ کرتا ہے اور اسرائیل 1 کا کرتا ہے. وہ اس کے مقابلے زیادہ تو ثقت مقبولۃ دغا دے کا نا مسئلہ. اگر سند میں وہ بڑھا رہا ہے تو کر رہا ہے نا، اس میں کیا ہے. یہ ہو گیا. اب فرماتے ہیں کہ ابو اسحاق سے زہیر جو ہے نا ابو اسحاق کے مقابلے اس درجے کا نہیں، اس لیے کہ آخر میں اس نے سنا ہے. سمیت احمد بن الحسن، امام ترمذی کہتا ہے احمد بن حسن کو میں نے سنا یقول سمیت احمد بن حنبل، میں نے احمد بن، یہ زہیر کو نیچے پست دکھانے کے لیے کوشش کر رہا ہے. سمیت احمد بن حنبل، میں نے امام احمد بن حنبل سے سنا یقول فرما رہے تھے اذا سمیت الحدیث عن زائدہ و زہیر، زائدہ اور زہیر سے جب روایت سنو تو فلا تبالغ، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بألا تسمع من غیرہما، آپ کسی اور سے نہ سنیں تو کوئی پرواہ نہ کرو، یہ دونوں سے کہا. ہاں الا حدیث ابی اسحاق، ابو اسحاق والی روایت کو، اس بارے میں یہ ہے کہ زہیر اور زائدہ اتنا قابل نہیں ہے، وہاں پر اعتبار اس کا ہوگا اسرائیل کا ہوگا، ان کے پوتے کا ہوگا. کچھ پہلے پڑھو گے جب مطابعات ہم نے نقل کی بات ختم ہوگی. وہ ابو اسحاق کنیت اسمہ عمرو بن عبداللہ السبیعی الحمدانی،
و ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود، ابو عبیدہ ابن عبداللہ بن مسعود لم یسمع من ابیہ، اس نے اپنے ابا سے سنا نہیں ہے۔ کچھ پہلا پڑ گیا؟ سوال یہ ہے کہ جب سنا نہیں ہے تو سب سے پہلے اسرائیل کی روایت میں یہ اس کو لایا کیوں؟ آپ میرے اشکال سمجھے نہیں سمجھے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ امام ترمذی کی پوری ترمذی میں کوشش یہی ہے جو کمزور قسم کی سند ہوتی ہے اس کو لاتا ہے، اس کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ تو ہر جگہ آپ دیکھیں گے اس کو، اللہ آپ کو 60-70% اسی طرح کرے گا۔ تو یہ کمزور صورت تھی تو اسی کو حضرت نے اول میں لایا اور اسی کو زور بھی اسی پر لوگ لگا۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک دوسرا مسئلہ یہ مشہور یہ ہے کہ ابو عبیدہ جن کا نام عامر ہے اپنے ابا سے ان کا سماع ثابت نہیں ہے، لیکن تحقیق یہ ہے کہ سماع ثابت ہے۔ امام ترمذی کی وہ جو لایا مشہور کے بنی، ایسا اللہ آپ کا بھلا کرے، جو مقدم کیا اپنے تحقیق کے مطابق چونکہ حقیقت میں ہے، اور یہ جو بتا رہے کہ لم یسمع من نبی، یہ قول مشہور ہے اور یہ تحقیق کے مطابق نہیں ہے، تحقیق یہی ہے کہ سنا ہے، سمجھے؟ ابو عبیدہ عالم بعلم ابیہ من غیرہ، امام دارقطنی فرماتے ہیں کہ ہوا عالم بعلم ابیہ من حنیف و نظرائہ، سمجھے؟ و ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود لم یسمع من نبی ولا یعرف اسمہ، پتہ نہیں ہے اس کے نام کا کہ نام کیا۔ میں نے آپ کو بتایا عامر حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبۃ عن عمرو بن مرہ قال سألت ابا عبیدہ بن عبداللہ، حضرت ابو عبیدہ سے پوچھا گیا حل تذکر من عبداللہ شیئا، کیا آپ کو اپنے ابا حضرت عبداللہ سے کچھ معلوم ہے؟ قال لا، فرمایا کہ مجھے کچھ معلوم ہے، یعنی کچھ آپ یاد رکھتے ہیں؟ فرماتے کہ نہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اس نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں سے ابا کا علم سارا کا سارا لیا، اور اگر نفی بھی کی ہے براہ راست کی نفی کی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ میں نے عرض کیا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، تحمل حدیث کے لیے 7 سال کی عمر بھی کافی ہے۔ بخاری شریف بھرا ہوا محمود بن ربیع کی روایتیں بھی۔ محمود بن ربیع فرماتے ہیں کہ رسول پاک ہمارے گھر پہ آئے اور نبی نے ہمارے گھر کے ڈول سے پانی لے کر کے منہ مبارک میں لیا اور میرے منہ میں پھونکارا۔ مجھے یاد، اس قسم کا بچہ بچوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں نا، ایسے پانی لگے، اے آجا ادھر آجا، مذاق کر رہا، ادھر آجا، بچے کو ادھر آجا، ادھر بچہ آتا ہے تو بچے بھاگ جاتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ پیار کیا۔ میں حرم شریف میں بخاری یاد کر رہا تھا تو میں نے کہا، ایک مولوی سے پوچھا دوسرے سے، مجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجتن، پھونکارا یہی، تو انہوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو ایک بوڑھے کے پاس گیا، اللہ اللہ اللہ، میں نے کہا کہ مجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجتن، ما معنی مجتن؟ کہ نعم ان هذا الحدیث ان هذا اللفظ قد ورد فی حدیث سیدنا محمود بن ربیع ہے۔ واہ عرب تیرے حافظہ کو سلام۔ بوڑھا سا تھا، مولوی جامع ام القرآن کا، سمجھے؟ عقیل عبداللہ ابن عقیل کے نام سے تھا، ہے اللہ اللہ۔ مولوی صاحب اس سے میں نے بڑا استفادہ کیا۔ میں اپنے بخاری شریف کا نسخہ لا کر کے آپ کو دکھاؤں گا، اس پر میں نے کیا کیا لکھا ہے جس پر میں نے حفظ کیا۔ اس کی ذکاوت کو دیکھو، یہاں پلروں پر ٹیک لگا کر کے پڑھتا تھا اور کعبۃ اللہ کو دیکھ کر اس کے آنسو آتے تھے، لوگ اسے پڑھتے تھے حرم شریف میں۔ تو میں بھی نالائق، حرم میں ہمارا کوئی اور مشغلہ نہیں تھا تو بخاری شریف حفظنا شروع کر دیں، تو مجھے ترجمہ بھی نہیں آیا بہت سے الفاظ، تو میں گیا، اس وقت کتاب میرے پاس نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ ما معنی مجتن؟ مجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نعم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اخذ الماء فی فمه المبارک ثم بعد ذلك فعل هكذا، سمجھے؟ تو میں سمجھ گیا پھونکارنے کو کہتے ہیں نعم ان هذا اللفظ قد ورد فی حدیث سیدنا محمود بن ربیع ہے۔ پھر میں نے کہا ما معنی وقع؟ وقع کا معنی بیمار، مریض، تکلیف۔ ما معنی وقع؟ کیا وقع بمعنی مریض۔ نعم ان هذا اللفظ قد ورد فی حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ۔ خدا کی قسم اس نے میرا دماغ خراب کر دیا۔ جو بھی لفظ اس کو بتا دو وہ کہتے فلان صحابی کی روایت میں، فلان صحابی کی روایت میں۔ اس لیے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ حضرت اقدس مفتی ولی حسن کو لکھا کہ عرب کی مخالفت نہیں کرنا، عرب کی مخالفت نہیں کرنا، یہ بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں، سمجھیں؟ تھوڑی سی اگر ان کی توجہ ہو جائے تو 1 گھنٹے میں وہ کام کر سکتے جو مولوی منظور 5 گھنٹے میں نہیں کر سکتے۔ تھوڑی سی ان کی توجہ، آل رسول ہے، نبی کے خاندان ہے اور نبی کے زبان والے ہیں، بڑے کمالات ان کے ہوتے ہیں۔
واقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.